بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله رب العالمين نحمد نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتني عند الموت لا إله إلا الله
آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے پڑھیں گے۔ پارٹ 2 ہے، کل آیت نمبر 5 تک ہو چکا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرتے ہیں، کیا لم نہیں تورا تم نے دیکھا، کیفا کیسا، فعل معاملہ کیا، ربک تیرے رب نے، عاد کے ساتھ۔ اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ۔ اب یہاں پر کچھ قوموں کا ذکر ملے گا ہمیں جو اللہ عز و جل نے جنہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں پہلا اللہ سبحانہ و تعالی عاد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب عاد جو ہے یہ ایک ایسی قوم کا نام ہے جو جنوبی عرب کے ریگستانی صحرا راب الخالی میں احقاف کے علاقے میں جو یمن اور حضر الموت کے درمیان ہے آباد تھی۔ یہ ان کا جو جگہ کا یہ ہے ڈسکرپشن، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ نوح علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے، یعنی تقریباً 3000 سال قبل مسیح کا ان کا زمانہ ہے جب یہ قوم آباد تھی۔ اب یہ قوم کی طرف، اس عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ کے جو پیغام کو وہ لے کر آئے تھے اسے ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عاد پر سورہ الحاقہ آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ بالآخر اللہ عز و جل نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ تھے عاد۔ اب یہاں پر جو آیت میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیسا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیفا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ تو یہ جو ہے کہ جب جو قومیں اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرے گی، تکذیب کرے گی، جھٹلائے گی، قبول نہیں کرے گی، تو کیا ہوتا ہے ان قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طرح اس کو برباد کرتے ہیں۔ اس میں پہلا ذکر ہم کو عاد کا ملتا ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں ارم۔ اب یہاں دوسری چیز بیان کی جا رہی، ارم۔ اب یہ ارم ذات العماد، ستونوں والے۔ اب یہاں پر ارم کا ذکر آتا ہے اور وہ انہیں
جو بتایا گیا ہے ستونوں والے، یعنی جو ارم ہے اس کی جو پہچان ہے، ان کی جو نشاندہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ستونوں والے تھے۔ اب یہاں ہم ذات العماد دیکھتے ہیں کہ جو ذات العماد ہے یہ کہا جاتا ہے بڑی بڑی بلند عمارتیں جو ہے جو تعمیر کرتے تھے اس کے لیے بلند ستونوں والے کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عمارتیں ہیں یہ کیا تھا، ان کا ایک شوق تھا، اور شوق کس چیز کا تھا، یہ نمائش جو ہے دکھاوا پورا کرنے کی غرض تھی، اور وہ جو عمارتیں بناتے تھے اس میں قومی یادگار، مطلب قومی یادگار کھڑی کرنے، وہ مقصد ان کا ہوتا تھا۔ اور یہ جو ان کا جو یہ آرٹ تھا، یہ جو ہنر تھا، اس میں کیا تھا، یہ اسراف بھی کرتے تھے اور دنیا پرستی کی جو جڑیں ہے یہ مضبوط کرنے کا سامان تھی۔ اب یہاں ہم اگر ارم کو دیکھیں تو یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، اور ان کا سلسلہ نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ فتح القدیر سے لیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ارم یہ عاد کے دادا کا نام ہے، اور یہ ان سے انہیں عاد اولا کہا جاتا ہے۔ اور جو یہ ان کے ذات العماد میں اشارہ ایک اور وجہ کی طرف ہے کہ یہ لوگ جو خود تھے، یہ تو فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اور ایک مفہوم ذات العماد میں لیا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت دراز قد تھے، بہت یہ مطلب جو بولیں گے نا ٹال، اور ان کا جو اسٹرکچر بہت ہیوج ہوا کرتا تھا، اور طاقت جو تھی ان میں، قوت جو تھی، طاقت اور قوت کے لحاظ سے یہ بہت اسٹرانگ تھے، بہت زیادہ دراز قد تھے، اور ارم کا ذکر ہم کو بائبل میں بھی ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں یہ جو قوم ہے عاد اور ارم، ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ارم ہیں، یہاں پر ہم تھوڑا دیکھتے ہیں ارم کے بارے میں۔ یہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو لائے ہیں، اور یہ جو میں ہے آپ کے سامنے پڑھ کے بتا رہی ہوں، یہ قرطبی میں سے ہے، اور محمد شفیع مفتی محمد شفیع معروف القرآن سے ہے، بحوالہ معروف القرآن۔ اب یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ ارم جو ہے اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، عاد کے بیٹے۔ اب ہم نے پہلے عاد کا پڑھا، اب وہ اسی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اسی کی صفت کی وجہ سے اسے ذات العماد بھی کہتے ہیں۔ اب وہ ایک عظیم الشان عمارت، بہت سے جو عماد ہے مطلب پلرز، ستونوں پر قائم ہونے تھی، اور اس میں چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کر لیں۔ یعنی اس نے جنت کے لوگ جنت کو بھول جائے تو اس نے اس قدر چاندی اور ہیرے جواہرات سے ایک ایسی جنت تعمیر کی تھی۔ مگر جب یہ علیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا، مطلب بس وہ اس میں جانے والا تھا، تو اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا، یہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے،
جو مدینہ میں شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہو. اور جمہورین مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اس میں قوم عاد پر جتنے عذاب آئے وہ سب اس آیت میں جمع کیے گئے ہیں. تو یہ ارم اور یہ عاد، جس سے ہم کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو قوم ہے عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے اسی آیت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عاد ہے یا جو یہ ارم ہے تو ان کی ایک کوالٹی تھی، اور وہ کوالٹی کیا تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مطلب یہ جو ہنر ہے، یہ جو ٹیلنٹ ہے اللہ عز و جل کا دیا ہوا تھا. پھر اب اس التی، وہ جو لم نہیں یخلق پیدا کیا گیا، نہیں یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا اس جیسا، فی البلاد شہر میں، اس جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. مطلب یہ جو عاد ہے یا ارم ہے، ان کی طرح جو ہے شہر میں پیدا نہیں کیے گئے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زور قوت، شان و شوکت کے لحاظ سے اس زمانے میں کوئی قوم ان کی برابری کی نہیں تھی، اور نہ ان سے پہلے بھی اس شان کی کوئی قوم گزری ہو. عاد جو ہے سرزمین عرب کی سب سے قدیم قوم ہے، جو طوفان نوح کے بعد اپنی تعمیری ترقی اور قوت و اقتدار کے ساتھ ابھری تھی. اپنی ان مادی خصوصیات کی بنا پر دنیا کی ایک ممتاز اور بے نظیر قوم تھی. اب یہاں پر عاد کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے؟ اس کی طاقت کہ ان جیسے دراز قد قوت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت اور طاقت دی تھی. اب وہ جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی اور کیا کہتی تھی، ہم دیکھتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 15 میں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. یہ جو ہے کیا کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، یعنی طاقت پر انہیں اپنے اتنا گھمنڈ اور غرور تھا، تکبر تھا کہ وہ اس طرح اپنی طاقت کے بارے میں بولتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ شہر میں فساد مچایا تھا. اب غور کرنے کی بات ہے، یہاں بلاد جو ہے شہر کی یہ جو جمع ہے، پلورل ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان جیسا میں نے نہیں پیدا کیا تھا شہروں میں، ہے نا. اور اس شہر میں دیکھو شہر کیوں برباد ہوتے ہیں، کیوں پوری بستیاں برباد ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو سرکشی ہے، جو طغیانی ہے، جو انکار ہے، وہ اس سرزمین پر ایسے لوگ نافذ کرتے ہیں، انکار کرنا. اس لیے پورے شہر کے شہر برباد ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں بیان کرتے ہیں ایک اب دوسری قوم کا ذکر آ رہا ہے. عاد اور ارم ہو گئے، اب یہاں تیسری قوم ہے وہ اور سمود الذین، جنہوں نے جابو صخر بالواد. جابو صخر مطلب وہ پتھر تراشتے تھے یا سخت پتھر کاٹتے تھے. بالواد کہتے ہیں وادی میں. واد ہم دیکھتے ہیں، واد کے معنی ہوتا ہے ندی نالے. سمود کی بستی بہت زرخیز علاقہ تھا اور خوشحالی بھی وہاں بہت تھی. اب یہاں
ہم دیکھتے ہیں کہ سمود جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قوم ہے نا سمود. اور یہ جو سمود ہے اس سمود کی طرف اب ہم اس کا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ واد جو ہم نے پڑھا واد. اب واد دیکھتے ہیں ہم. یہ جو واد سے مراد وادی قرا ہے جو حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے. اس وادی کا اہم ترین مقام ہجر تھا جو اب مدین صالح کہتے ہیں اور جو مدینہ سے تقریباً شمال میں 180 میل کے فاصلے پر واقع ہے. یہ علاقہ سمود کا مسکن تھا. اور جو سمود کا جو کیا کام تھا کہ سمود چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے. یہاں پہ جو کہا جاب الصخر بالواد، تو وہ اس فن تعمیر میں انہیں بڑی مہارت تھی اور شوق تعمیر کو وہ اتنا انہماک کے ساتھ پورا کرتے تھے اور انہوں نے تعمیرات کے میدان میں شاندار ترقی کی تھی. اور اس ترقی کے زیر اثر یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ دنیا میں ہر طرح سے محفوظ ہے. اب اس قوم کی طرف یہ جو سمود ہے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. اور یہ جو ان کا جو آرٹ ہے یا جو ان کو فن دیا گیا تھا جو پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ شعراء آیت نمبر 149 میں بیان کیا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پر تکلف مکان بناتے ہو. یہ جو ان کا اب کیا تھا کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہیوج اسٹرکچر دے، ہائٹ دے، دراز قد دے، ساتھ میں اسے طاقت اور قوت دے اور ٹیلنٹ دے، ہنر دے. جیسے انہیں پتھر تراشنے کی جو صلاحیت ہے اور جو قوت ہے یہ دی گئی تھی، اور اس بنا پر وہ کیا ہو گئے، وہ گھمنڈ اور غرور کا شکار ہو گئے. اب انہیں کیا لگتا تھا کہ ہم اس بنا پر یہ بہت ترقی پا گئے، اور یہ جو گھمنڈ اور غرور کی بنا پر انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے نبی کا انکار کیا تھا. جب انسان بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، یہ ڈگریوں کے بغیر کوالیفائڈ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی بورن ان میں اتنی صلاحیتیں رکھی تھی، تو یہ اللہ کا شکر تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی جو انہیں حاصل تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے اس شکر کو بجا لانے کے بجائے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا، انہوں نے سرکشی کی. یہ سرکش ہو گئے، طغیانی کی انہوں نے. اور اس سرکشی میں آگے ایک اور نام آتا ہے جو آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ آیت نمبر 10 اور فرعون ذی الاوتاد، ذی کا معنی ہوتا ہے ذی والا، اوتاد میخوں والا، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. اب یہاں پر کتنے ہو گئے، ارم، عاد، ثمود اور فرعون. یہ قوموں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو سرکش تھی. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں جو فرعون کا ذکر کیا گیا ہے، اب ہم اوتاد جو ورڈ ہے اسے دیکھتے ہیں.
یہ ہے وتد کی جمع، میخ کو کہتے ہیں، جس کو ہم کیا بولیں گے، کیل کہتے ہیں ہم، کیل، اور ایک دوسرا نیلز بولتے ہیں ہم، کیلے، اور اس کے بعد ذل اوتاد جو ہے، فرعون کو میخوں والا کہنے کی وجہ جو ہے یہ ہے، ایک معنی اس کا میخوں والا کیا جاتا ہے لاؤ لشکر والا، ہے نا، ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، اور ایک معنی کیا جاتا ہے میخ، ہے نا، میخوں والا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یا جو فرعون جو ہے، جس ملک میں وہ اس زمانے میں جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہلانا پسند کرتا تھا، نعوذ باللہ، تو اس نے کیا کیا تھا کہ ایک مستقل فوج قائم کی تھی ملک کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو کام ہے اس زمانے میں کسی اور نے کیا ہی نہیں تھا سوائے فرعون کے، یہ رواج ہی نہیں تھا ان کے یہاں، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ جنگ کی ضرورت پیش آئے گی تو اس وقتی طور سے انتظام کر لیا جاتا تھا، یہ دوسرے اس طرح کرتے تھے، لیکن چونکہ فرعون نے کیا کیا تھا، پہلے ہی ایک ایسی مستقل فوج قائم کی تھی، اور اب چونکہ اس کے پاس فوج تھی تو اس کو خیمے جو ہم بولتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی تھی، جسے ہم آج ٹینٹ کہتے ہیں، تو ٹینٹ کی ضرورت پڑتی تھی، اور ٹینٹ جو لگانے کے لیے ہمیں کیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، میخیں گاڑ کر پھر ٹینٹ لگایا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا، ایک ایسے بہت سارے خیمے اور بہت سارے میخے جو ہے، جو کیلے ہے، وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، یہ اس لیے اسے میخوں والا کہا جاتا ہے۔ ایک تفسیر ہم کو اس طرح ملتی ہے، دوسری جو جمہور مفسرین کے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ اسے اس وجہ سے میخوں والا کہا جاتا ہے۔ اب ایک ہم کو مظہری میں تفسیر ملتی ہے کہ اس کو اس کے ظلم اور وحشیانہ سزاؤں کی وجہ سے کیا کہا جاتا تھا، میخوں والا کہا جاتا تھا۔ اب یہ کس طرح سزا دیتا تھا، اگر اس کی بات کوئی نہ مانے، اگر فرعون کا کوئی انکار کرے تو وہ کس طرح سزا دیتا تھا کہ وہ جس پر خفا ہوتا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمت سے کاٹ دیتا، مطلب رائٹ ہینڈ ہو تو لیفٹ لیگ ہوگا، ایک سزا وہ اس طرح دیتا، اور لیفٹ ہینڈ ہوگا تو رائٹ لیگ وہ کاٹ دیتا، مخالف سمت سے وہ کاٹتا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز وہ کیا کرتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں 4 میخوں میں باندھ کر یا خود ان میں میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیتا تھا، مطلب جیسے دونوں ہاتھوں میں وہ کیلے ٹھوک دیتا، دونوں پیروں میں کیلے ٹھوک دیتا، اس طرح جس طرح سولی پہ چڑھایا جاتا انسان کو، اور اسے دھوپ میں لٹا دیتا اور اس پہ ایسے سانپ بچھو چھوڑتا، یہ ایک وہ سزا اس طرح دیتا تھا، اس لیے بھی اسے میخوں والا کہا جاتا ہے۔ اور ایک رائے مفسرین نے یہاں رکھی ہے، مظہری میں ہم کو ملتی ہے، کہ بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے متعلق ایک طویل قصہ ہے، جو ان کے مومن ہونے پر، جب وہ دین اسلام قبول کیا، جب وہ ایمان لائی تو فرعون نے کے سامنے جب انہوں نے اس کا اظہار کیا تو فرعون نے کیا کیا تھا، اسی قسم کی سزا کے ذریعے حضرت آسیہ علیہ السلام کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس بنا پر اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ میخوں والا ہے، یہ جو کیا ہے، یہ اس طرح کا مطلب ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اور ہم کو فتح القدیر میں بھی یہ بات اسی طرح ملتی ہے کہ جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی
جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا، یا اس سے اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائے دیتا تھا. بڑے لاؤ لشکروں والا تھا یہ. تو یہ فتح القدیر میں بھی اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ورڈ ہے الذین، وہ جو، طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، جس نے شہروں میں سرکشی کی. اب الذین جو ہے اس میں یہ تمام لوگ آ جائیں گے، تمام قومیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. مطلب یہ جو تمام لوگ ہیں، جو تمام قوموں کا جو ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے بیان کرتے ہیں، ان تمام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگوں نے کیا کیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، غرور میں مبتلا ہو گئے اور غلط روش اختیار کی، اور خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے پرواہ ہو کر انہوں نے شہروں میں فی البلاد، شہروں میں سرکشی کی. اور شہروں میں سرکشی کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اب آگے کی آیت میں آتا ہے آیت نمبر 12. فَأَكْثَرُهُ، بہت کیا، فِيهَا، اس میں، الفساد، فساد، پھر ان شہروں میں بہت فساد کیا. اب ہم دیکھتے ہیں پھر انہوں نے یہ جو ہے اپنے شہروں میں فساد کی جو ہے انتہا کر دی. یعنی یہ قومی سرکشی اور بگاڑ کی راہ پر چل پڑی اور پیغمبروں کی تنبیہات کے باوجود اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایسی تمام قوموں کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کے فساد کی وجہ سے ان پر کیا کیا گیا. فَصَبَّ، آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 13. فَصَبَّ، پس ڈالا، علیہم، ان پر، ربک، تمہارے رب نے، سوط عذاب، عذاب کا کوڑا، ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا یا عذاب کا کوڑا ڈالا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عذاب کا کوڑا. اب یہاں قوم عاد، سمود، قوم فرعون، یہ تمام قوم کے شر اور فساد کا ذکر ہو رہا ہے اور انہیں عذاب کا جو کوڑا پھینکا گیا ہے. مطلب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اور کیا ہوا، اس کی وجہ سے ان کی ساری مادی ترقی، یہ غور کرنے کا مقام ہے، ساری شان و شوکت جو ہے مٹی میں مل گئی. نہ بلند عمارتیں انہیں ذلت کی موت بننے سے بچا سکی، نہ چٹانوں میں تراشے ہوئے مکات ان کی حفاظت کر سکے، اور اسی طرح فرعون کا لاؤ لشکر سمندر میں غرق ہونے سے نہیں بچ سکا بلکہ وہ لشکر سمیت ڈوب مرا. تو یہ قوموں پر عذاب جو ہے ہمیں سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ہجر، ان تمام سوروں میں ان قوموں کا ذکر ملتا ہے. اب یہاں عذاب کا کوڑا جو برسایا گیا ہے تو اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف اطراف سے بدن پر پڑتا ہے، ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے. مطلب الگ الگ طرح سے انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا، الگ الگ طرح سے ان کی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا. آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد، انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا گیا. اب یہاں ان قوموں کے عذاب میں
ہم ایک شعر دیکھتے ہیں جو فرعون کے لیے ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. تو فرعون نے کیا کیا؟ خود تو ڈوب گیا اور اس کو جتنے لوگ اس کے فالوورز تھے انہیں بھی لے کر ڈوب گیا. اب یہاں آیت نمبر 13 پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر کل ہم آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھے سمجھے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.